الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم
العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ لا تعداد درود و سلام۔ حضرات محترم، مالک کائنات کا ایک دفعہ پھر احسان اور شکر کہ اس نے ایمان اور تندرستی کے عالم میں ہمیں ایک اور موقع فراہم کیا ہے کہ تم ستائے ہوئے ہو، گناہوں میں لٹے پڑے ہو، الجھے پڑے ہو گناہوں اور پریشانیوں میں، موقع عنایت کر دیا ہے کہ تم مجھ سے یاری لگا لو اس مہینے میں۔ ویسے تو ہر ٹائم مالک سے دل و جان سے ہمارا رابطہ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ شیطان 24 گھنٹے ہمارے اوپر مسلط ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا میری اور میرے مالک کی دوستی ہو، کبھی نہیں چاہے گا۔ وہ کچھ نہ کچھ وہ ضرور کرواتا رہتا ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں میرے مالک نے اسے بھی بند کر دیا۔ میرے ذہن میں تھا ایک خوف، ایک ڈر کہ جہنم ہے کہیں اور جنت بھی ہے کہیں۔ مالک نے کہا جہنم کے سارے بند، جنت کے سارے کھول دیے ہیں، اب آ جاؤ لے لو جو کچھ مرضی، جو تم لینا چاہتے ہو۔ یہ کیسی اچھی بات ہے۔ میں انتہائی مختصراً اپنے موضوع پہ آنا چاہوں گا کہ کیسی اچھی بات ہے کہ مالک نے ہمیں کوئی کسی قسم کی تکلیف یا مشکل میں نہیں ڈالا، خود ہی اس مہینے کو 3 پیریڈ میں تقسیم کر دیا، خود ہی کہ میں یہ پہلے 10 دن ہیں اس میں اپنی رحمت نشاور کروں گا ساری جتنی ہے، اور یہ تم میں ہمت ہے کہ تم لے کتنی سکتے ہو، اور دوسرے 10 دن میں معافی دوں گا گناہوں کی، چاہے جتنے مرضی گناہ کسی کو، جتنے مرضی۔ اور جو تیسرا عشرہ ہے، تیسرا پیریڈ ہے اس مہینے کا، اس میں جو تم مانگتے ہو نا
جو تمہارے نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا سکھلائی ہے تمہیں، اس پہ عمل درآمد کرنا ہے مجھے۔ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کا مطلب بھی ہے لعلکم تتقون، یہ سارے مہینے کا اوور آل جو مطلب ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہ عربی زبان جو بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، بڑی فصیح و بلیغ، اس کے ایک ایک لفظ کے کتنے کتنے مطالب اور معانی ہیں۔ اتقا یتقی ہوتا ہے بچ جانا، ڈر جانا، پرہیزگاری اختیار کر لینا، ہر برے کام سے بچ جانا، یہ سارا اتقا یتقی کا معاملہ ہے۔ اور مالک نے فرمایا ہے روزے اس لیے فرض کیے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہ مواقع میسر تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بھی بچ جاؤ، تم بھی ڈر جاؤ، تم بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، متقی بن جاؤ، مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ پہلے دعا فرمائیں کہ اللہ جو ہمارا جذبہ اس رمضان میں ہے، باقی ساری زندگی جتنی ہماری ہے اسی طرح جذبہ رہے۔ ممکن ہے لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، سکی آمین سے ہم گزارا کرتے ہیں، جب تک آگے قدم بڑھائیں گے نہیں کچھ نہیں ہونے والا۔ ہم اس ٹائم اس مہینے میں جو فجر میں اٹھ جاتے ہیں تو آگے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ وہی بندہ ہوں نا میں، آگے پوچھے مجھے کیا ہوتا ہے، کیوں نہیں اٹھتا میں؟ یہ قیام اللیل کرتا ہوں نا، آگے آ کے بعد میں آئے گی بات، یہ جو قیام اللیل ہے اس کی اور اہمیت ہے، اور جو اصل قیام اللیل ہے اس کی اور اہمیت ہے وہ بھی قیام اللیل ہے، یہ بھی قیام اللیل۔ ہم نے اپنے اصل جو مقصد ہے جو میرے مالک نے بتایا ہے، ہم نے اس کی طرف آنا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم بچ جاؤ۔ من یتق اللہ انہو من یتق اللہ ربہ، جو اپنے رب سے ڈر گیا، جس نے پرہیزگاری اختیار کی، جو کوشش کرنے لگا جہنم سے بچنے کی، اللہ پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر بات کو اسی طرح مانے جسے وہ رب سے چاہتا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مالک فرماتے ہیں انا عند عبد ظن بی، مجھے میرا بندہ جس طرح سمجھ لیتا ہے وہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ میرا بندہ سمجھے نا کہ وہ مالک غفور الرحیم ہے تو میں غفور الرحیم بن جاتا، وہ رزاق ہے تو میں رزاق بن جاتا ہوں، جو بھی مجھے وہ سمجھے وہ مومن بنتا ہے۔ انا عند عبد ظن بی، میرا بندہ جیسے بھی پھر مجھے سمجھنے لگتا ہے تو میں اس طرح کا بن جاتا ہوں۔ یہ جو آئے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ پانچواں یہ چھٹا رکوع ہے دوسرے پارے کا۔ اگر اس کو سارے کو مطالعہ کریں، اس میں تھوڑی سی علمی سی بھی بحث ہے جو جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس انداز کا اس لیول کا علم نہیں ہے، تو اس میں ہم گڑبڑ کر دیں گے، کنفیوژن پیدا ہو جائے گی۔ اگر یہ پورا رکوع آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو پورا مہینہ روزوں کا مقصد آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ جو خرافات ہیں نا کہ روزہ ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا تو ٹوٹ گیا، یہ اس طرح کا کچھ معاملے نہیں ہیں، لیکن ہم نے جیسے ہر معاملے کو بڑا حساس بنا دیا ہے، ہر معاملے کو، اسی طرح رمضان کو بھی بنا دیا۔
بات بات پہ ہم یہ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایسے کچا نہیں ہے روزہ ہمارا۔ جیسے پچھلے جمعے میں بات کر رہا تھا نا کہ میرے مالک نے واحد عبادت ہے جس کا کیلکولیشن خود کرنی، جس کا حساب مالک نے خود کرنا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، میرا بندہ روزہ میرے لیے رکھا ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ کتنی گرمی ہو، بندہ اکیلا واش روم میں نہا رہا ہو، پانی پینے کو دیکھ رہا ہے، کیوں نہیں پیتا بندہ؟ کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب رب دیکھ رہا ہو اور بندہ کر سکتا ہو اور نہ کرے، ڈر جائے، تو وہاں میرا مالک کہتا ہے وہ دیکھو فرشتوں کو، وہ دیکھو میرا بندہ، وہ دیکھو میرا بندہ میرے ڈر سے یہ نہیں کر رہا، میری عزت کرتا ہے، میرا ڈرتا ہے مجھ سے۔ جو میں کہتا ہوں فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ ہی سے پرہیزگاری اختیار کرو، وہ دیکھو کر رہا۔ یہ سامعین محترم، یہ اس جو پہلا پیریڈ ہے نا 10 دنوں کا، غالباً 2 گزر چکے، آج تیسرا ہے غالباً، پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ موقع بار بار نہیں ملتے، بڑی مختصر سی زندگی ہے احباب۔ یہ پہلے دور ہوا کرتے تھے 1000 سال زندگی، ہمیں وہ بھی نہیں چاہیے۔ ہمیں چاہیے یا اللہ صحت، تندرستی، ایمان اور عمل صالح والی زندگی عطا فرما، ہمیں یہ چاہیے۔ اور اس کا موقع آ گیا وہ لینے کا، میرے مالک سے حاصل کرنے کا۔ میرے مالک خود دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ رحمتیں مانگنا چاہتے ہو تو میں 10 دن حاضر ہوں، رحمتیں ہی رحمتیں نشاور کروں گا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا اللہ معاف بھی کر دے، رحم بھی کر، تجھ سے بہتر کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ یہ پیریڈ آ گیا ہے، یہ موقع میسر ہو گیا ہے ہمیں میرے مالک کی طرف سے۔ کوئی بڑا بندہ کرے نا، کوئی اس طرح کے ایونٹ کر رہا ہے، کوئی اس نے اپنے سارے ورکرز کو بلایا ہے، مالک نے سب ملازمین کو بلا لیا، آجو کیا چاہتے ہو؟ یہ اپلیکیشن میری ہے، یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ میری ہے۔ ایمان سے بتائیں میرے مالک کو یہ 1 by 1 دیکھنے کی تو ضرورت ہے؟ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ، وہ تو تیرے سینے کے اندر کی باتوں کو بھی جانے۔ تم لیٹتے ہو، یہ میرے مالک بیان کر رہے ہیں جو ہماری خصوصیات ہیں، کہ وہ لوگ جو اپنے پہلوؤں پہ لیٹے ہوئے مجھے یاد کرتے ہیں۔ لیٹا لیٹا بندہ اپنے مالک سے باتیں کر رہا ہے۔ لعلکم تتقون کرنا ہے تو اس سے بہتر موقع نہیں، اس سے بہتر کوئی موقع نہیں۔ اور موقع کو ضائع مت کرنا، 2 چیزوں سے بچے رہنا، ایک ریاکاری، دکھاوا جسے کہتے ہیں، الذین هم یراؤون، اس سے پرہیز کرنا بڑی ہے۔ دکھاوا نہیں چاہیے میرے مالک کو، اگر دکھاوا ہوگا تو سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے، سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا۔ ایون نہ کوئی نماز پڑھتی ہے، نہ کوئی صدقہ، نہ زکوٰۃ، نہ خیرات، کچھ بھی۔ یہ جو سینیریو آج کل چلتا ہے، جس کی 2 لاکھ زکوٰۃ نکلتی ہے وہ محلہ اکٹھا کر دیتا ہے۔ عبادت نہیں ہے میرے بھائی، یہ عبادت نہیں ہے۔ عزت نفس کے ساتھ کسی کے مجبوری کے ساتھ کھیل نہیں سکتے۔ خود مشاہدہ ہے میرا، فیکٹریوں کے باہر لمبی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں، ان کو
گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں، سیدھا ہو تو دوسری دفعہ آ گیا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میرے مالک کو ایسی عبادات نہیں چاہیے، بالکل نہیں۔ الذین ہم یراؤون، ریاکاری جو کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے میرے مالک۔ پورے سال بعد ایک موقع آتا ہے، بندہ سب کچھ کرتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہاں آ کے سب کچھ ضائع کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے۔ یہاں ریاکاری سب کچھ، اس سے پرہیز کریں۔ لعلکم تتقون ہے میرے مالک کا مطالبہ، تاکہ تم، شاید کہ تم، یہ دونوں لعل کا مطلب یہ دونوں ہے، شاید بھی ہے تاکہ بھی ہے، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اس لیے یہ روزے رکھتے ہیں۔ اس کی جو فزیکلی اس کے فوائد ہیں، میڈیکلی اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اور جو مالک جو سارا دن کہتا ہے کچھ نہیں کھانا، من الخیط الابیض سے خیط الاسود تک بالکل کچھ بھی نہیں تم حلال کھا سکتے۔ یہاں بھی ستم کی بات کہ ہم حرام تو کرتے رہتے ہیں، اسی طرح جھوٹ اسی طرح بولتے ہیں، غیبت اسی طرح کرتے ہیں، بہتان اسی طرح لگاتے ہیں، فتوے اسی طرح جاری کرتے ہیں میں روزے سے، ایسے نہیں کام چلے گا۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به لیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو جھوٹ بولنا اور اس کے ساتھ لوازمات بولنے نہ چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا بھی چھوڑے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کر لیں گے؟ صرف کھایا پیا چھوڑا نا۔ جب حلال چیز کھانا بھی حرام ہے اس ٹائم میں، افطار ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، تو جو غلط چیزیں ہیں وہ کیسے اس میں ایڈ ہو سکتی ہیں؟ کبھی سوچا؟ غلط تو پہلے ہی غلط ہیں، وہ تو چھوڑتے ہی نہیں۔ لیس للہ حاجۃ، کوئی ضرورت نہیں میرے مالک کو، ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑے۔ اور دوسرا فرمان اس کے برعکس، من قام رمضان، دو الفاظ آتے ہیں، ایک آتا ہے من صام رمضان، جس نے روزے رکھ لیے رمضان کے، ایمانا و احتسابا، پورے پروٹوکول کے ساتھ، اس کا یہ دیسی ترجمہ ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ دوسرا ہے من قام رمضان، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ اس کی سینیریو دیکھا کرے، اس کی وجہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا اب کیا ہے اور قیام کیا ہے؟ قیام کس کے آگے کرنا ہے؟ کھڑا کس کے آگے ہونا ہے؟ روزہ کس کے لیے رکھنا ہے؟ عبادت کس کے لیے کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں؟ ہمیں وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ جیسے ہم پیچھے نماز کا ذکر ہو رہا تھا کہ نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، کس کے لیے پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ نہیں پتا مجھے، رسماً اٹھک بیٹھک کرنے آتا ہوں۔ یہ روزے سال بعد آتے ہیں، یہ رسماً نہیں ہے میرے بھائی، یہ رسماً نہیں ہے، یہ زندگی بدل سکتے ہیں ہماری اگر ہم اللہ سے دعا فرمائیں تو۔ دعا کے بغیر کچھ نہیں ملے گا میرے مالک، میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر مانگو گے نہیں میں نہیں دوں گا۔ توفیق آپ نے مانگنی ہے، اخلاص ادھر سے شو ہونا ہے، پھر دیکھنا میرا مالک کیسے رحمتیں کرتا ہے۔ اگر رحمت کروانی ہے
تو اخلاص یہاں سے جھلکنا چاہیے۔ وہ بڑی خوبصورت کسی نے بات کی کہ یہ جو دل ہے نا، اس کے نیچے دیا جلاؤ اخلاص کا، عرق نکلے تمہاری آنکھوں سے، پھر دیکھنا مالک کی کیسے رحمت جوش مارتی، پھر جوش مارتی ہے۔ رحمت حق بہانہ میں جوید، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ ہمیں جانچ نہیں ہے، ہم اس لیول کے نہیں ہیں، ہمارا کریکٹر اس قابل نہیں ہے کہ اس کی رحمت ہم پہ فٹ ہو سکے۔ آگے ہوتا ہے نا، جب تک کوئی پرزے دو آپس میں فریکوینسی بالکل ملے نہیں تو چلتے ہی نہیں، مشین ہی نہیں چلتی۔ اس لیول پہ ہم نے لے کے جانا ہے جس پہ مالک ہمارا چاہتا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور صحابہ نے کیا ہے۔ جب تک اس لیول پہ نہیں ہم جائیں گے، اس طرح کی رحمت نہیں۔ رحمت آئے گی، رحمت آتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس لیول کی نہیں ہوتی۔ فضائے بدر پیدا کر، وہ فضائے بدر ہے، وہ پیدا کرنی پڑے گی۔ پھر اتر پڑتے ہیں فرشتے تیری نصرت میں کتار اندر کتار، پھر اترتے ہیں۔ جو فضائے بدر نہیں ہے، جو ادھر سے اوپر ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دلوں میں نفرتیں ہیں، کدورتے ہیں، پھر منہ بند کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر لعلکم تتقون، اس کی رحمت کا ہم منتظر تو ہیں، اس کی رحمت کا انتظار تو ہے ہمیں اس کی رحمت کا، لیکن کبھی کبھی ہمارے حرکات، ہمارے اعمال اس طرح کے ہو جاتے ہیں، اس لیول پہ ہم نیچے گر جاتے ہیں، وہ برکتیں بھی اٹھا لیتا ہے۔ یہ دوسرا سال ہے نا، کووڈ کو دوسرا سال ہے۔ کبھی سوچا میں، کبھی میں نے غور کیا کہ کیوں اتنی پکڑ ہے، کیوں سختی ہے اتنی؟ ہمیں کہہ دیا کہ وقفے سے کھڑے ہو، ہر وہ اچھا کام جو اس مہینے میں ہم کیا کرتے تھے سب بنا کر دیا گیا، ہمارے لیے کیا نا۔ ایس او پیز بظاہر ہمارے لیے ہے نا، لیکن یہ ایس او پیز نہیں ہے، یہ مالک کی نظر غضب ہے ہم پر۔ احباب اجتماعی بھی انفرادی بھی اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ پچھلے سال تو اچانک تھی، پتہ نہیں چلا، اب تو ہم روٹین میں آ چکے ہیں۔ پچھلے سال نہیں تھا پتہ، اب روٹین میں ہے۔ اجتماعی بھی انفرادی بھی اس ماہ کی رحمتیں اور برکتیں اوور آل سمیٹنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے، بہت گناہ گار ہے۔ اصل بات پتہ کیا ہے، اگر اوور آل جائزہ لیں تو ہم سارے ٹوٹلی ون ٹو آل کریکٹر لیس ہو چکے، کوئی کردار مسلمانوں والا نہیں رہا۔ نہیں تو وہ خدا کی قسم ہسٹری اٹھا کے دیکھ لے، اغیار کی جرت نہیں ہوتی تھی تمہاری ہوا کو بھی دیکھیں، جرت نہیں ہوتی، وہ تمہاری نبض چیک کرتے رہتے۔ یہ گوانڈ میں ہی دیکھ لیں، پڑوس میں یہ کیا کر رہا ہے، کشمیر میں یہ فلسطین میں کیا ہوا کرتا تھا، چیچنیا بوسنیا میں کیا ہوا کرتا تھا، اور تمہارے جابر لیڈر جن سے وہ ڈرا کرتے تھے، بڑی عید والے دن پھانسی دے دی صدام کو، دی کیا کیا تم نے؟ قذافی کو مار دیا، اور کچھ تو ان میں حمیت تھی، کچھ تو غیرت تھی ان میں، مار دیا ان کو۔ کیا کر دیا ہم نے؟ ساری امت مسلمان نے کیا کر دیا ملتے؟ ہم کریکٹر لیس ہیں، ہماری نبض چیک کرتے ہیں، یہ کہاں تک ہیں،
یہ ابھی سوتے ہیں، یہ جاگ رہے ہیں، ہم بے ہوش ہو چکے ہیں، سوئے بھی نہیں۔ ہم نے کھو دی اپنی عظمت رفتار، 800 سال حکومت ہم نے کی ہے مسلسل دنیا پہ، سلطنت عثمانیہ ختم کر دی ہے۔ یہ رہ گئے 2-4 سال، 100 سالہ منصب، 100 سالہ ایگریمنٹ تھا۔ اب موقع آ گیا لعلکم تتقون، وہ کر کے تو دیکھیں، ایک ہاتھ بڑھے تو صحیح۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، والی فضا پھر پیدا ہو سکتی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم ابھی ایسے ہی کرتے تھے تو وہ اگلا دشمن وہ آنکھیں ملنی شروع ہو جاتا تھا۔ ہم دیکھتے ادھر ادھر کے، یہ پتہ نہیں کیا ہو بھائی، یہ کس نے پھینکا؟ وہ فرشتوں کی فوج تھی، جبریل علیہ السلام خود آئے تھے، آج بھی جبریل موجود ہے، آج بھی وہی کمانڈر ان چیف ہے فرشتوں کے، آج بھی موجود ہے۔ لیکن تمہیں فضائے بدر پیدا کرنی ہے، میں تو ویسے ہی سستی کا مارا ہو گیا، جو بھی کام کرتا ہوں فضول کرتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں اس کا اصل کیا۔ اس طوطے کی طرح ایک بندے نے بڑا مہنگا طوطا لے لیا، بڑا مہنگا، بولتا تھا جو بھی اسے سکھاؤ وہ سیکھتا تھا۔ اس نے اسے سکھا دیا کہ میں اڑ کر نہیں جاؤں گا، کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک دن اس کا پنجرا کھلا رہ گیا، وہ ساتھ اڑتا جا رہا ہے، کہتا جا رہا ہے میں اڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا اور تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جا بھی رہا ہے تو ساتھ بھی چھوڑ رہا ہے، اڑ بھی رہا ہے۔ ہمارا حال اس طوطے جیسا ہے۔ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، صدقے دے رہے ہیں، زکاتیں، خیرات، نمازیں، سارا کچھ، حج عمرے سب کچھ چل رہا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں کیوں کر رہا ہے۔ بے مقصد کر رہا ہوں میں۔ جو نماز مجھے موٹیویٹ ہی نہ کرے کہ میں مسجد میں پھر آؤں، دوبارہ ٹائم سے پہلے آؤں، یا 7ویں دن جمعہ آتا ہے میں اذان سے پہلے جاؤں، اس کوئی فائدہ نہیں اس نماز کا، کوئی فائدہ نہیں اس نماز کا۔ میرے مالک فرماتے ہیں جو نماز میرا معاشرہ درست نہیں کر سکتی، جو بے حیائی نہیں روک سکتی، جو بے حیا ہمیں دین سکھلائیں آ کے سال بعد اور میں ان کو فالو کروں، ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کو فالو کروں میں، تو میں نے تو فلاں سے سنا ہے، فلاں سے سنا ہے، کوئی فائدہ نہیں اس نماز کا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ ہے جو بے حیائی اور برائی سے روکے۔ دیکھ لے اپنا معاشرہ اور ہم نمازی ہیں۔ ہمیں ریویو کرنا ہے اپنے آپ کو، احباب کو۔ میرے مالک نے موقع دیا ہے مجھے، موقع عنایت فرمایا ہے کہ تم نے اس 10 دن رحمتیں مانگ لو، میں نہیں کچھ پوچھتا تمہیں۔ چھپتا پھرتا ہے نا، کوئی چور ہو نا، کانا ہو اپنے باس کا، تو وہ چھپتا پھرتا ہے، میری باری نہ آ جائے، میں سامنے نہ آ جاؤں، تو مالک کہتا مجھے پتہ ہے، چل آ جا، کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کچھ کہتا چل آ جا، بات سن، آ جا آ جا، چل یہ لے لے، بونس بھی لے لے، سب کچھ لے لے۔ جب مالک اتنا مہربان ہو جائے، وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ خود کروانا چاہ رہا ہے تاکہ تم بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ اِتْقُم مِّنَ النَّارِ، یہاں تو سینیریو پتہ کیا ہے؟ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا، کہیں باہر کسی پہاڑ سے لاوا نکل رہا ہے اور لوگ اس کے سامنے بیٹھ کے پکنک منا رہے ہیں اور تصویریں بنا رہے ہیں۔ ہم اتنے بے حمیت ہو چکے ہیں، اتنے بے سمجھ، سینس لیس ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ نہیں یہ مالک کیا ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ ایک سائیکل میں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن وہ ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں، ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ اور خدا کی قسم میں کبھی ایسی بات یہاں سینسیٹیو جگہ پہ کھڑے ہو کے نہیں کرتا جس مجھ سے چھوٹ ہی نہ ہو جس کی،
میرے ذاتی دوستوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں تھے، زمین پہ دھڑم گرتے میں نے دیکھا۔ بلکہ ایک کا بتا دوں آپ کو، ان کو میں جانتا ہوں، کتنی ہی مساجد بنوائی ہیں انہوں نے، کتنی ہی مساجد کی تعمیر کروائی ہے، میں نام بھی مساجد کے جانتا ہوں، فوت ہو گئے ہیں۔ سلطر کا کام تھا ان کا، جب فوت ہوئے تو اعلان ہوتا ہے نا لبا حکیم کی طرف سے، کوئی لینا دینا ہو تو ہم سے رابطہ کریں، تو لبا حکیم کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ جنہوں نے لینا ہے اللہ واسطے معاف کر دیں، ہم نہیں دے سکتے۔ تلک الایام، یہ دن ہیں جو اللہ پھیرتے، کبھی پرواہ نہ کرے، فخر نہ کرے، پرواہ ضرور کرے، فخر نہ کرے کہ مجھے کیا ہونا، دھڑام سے گراتے وہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتا کیا ہو جاتا ہے بندے۔ یہ دن دیے ہیں اس نے، دھڑام سے پہلے ہی گرے ہوئے ہیں، عملی لحاظ سے ہم پہلے ہی گرے ہوئے ہیں، یہ اٹھانا چاہتا ہے مالک ہم، یہ موقع دے دیا ہے اس نے موقع عنایت کیا ہے کہ لعلکم تتقون، اور تمہاری صحت بھی ٹھیک کر دوں گا، تمہاری عاقبت بھی ٹھیک کر دوں گا، تم جہنم سے بھی بچ جاؤ گے، تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ آؤ میرے طرف رجوع کر لو، صرف رجوع کرنا ہے، ہم نے صرف توجہ دینی ہے۔ اگر رمضان میں ہم آ سکتے ہیں، رمضان میں ہم جلدی کر سکتے ہیں، رمضان میں ہم پریفر کر سکتے ہیں، رمضان میں تلاوت کلام پاک کر سکتے ہیں، تو آگے پیچھے کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم کو قرآن کی تلاوت نہیں، اس کو سمجھ کر تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہے اصل، خدا کی قسم جو اغیار اس کو لے کے اوپر چلے گئے ہیں، ہمارا اثاثہ ہمارے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھ کر وہ کہیں کے کہیں چلے گئے، ہم آپس میں لڑتے مرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، قوموں کو سربلند اسی کتاب سے کرتے ہیں، وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، جو نہیں مانتا میں ذلیل کر دیتا ہوں۔ ہوئے کہ نہیں ذلیل؟ وہ جو مرضی کرتے ہیں، ہم کریکٹر لیس ہیں، ہم جو مرضی کرواتے ہیں، ان کی ہمت کیسے ہوئی ہمیں ہاتھ ڈالنے کی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں؟ کس میں ہمت ہے؟ ہم نے کبھی کی کسی عیسیٰ علیہ السلام؟ ہم تو کر ہی نہیں سکتے، ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہمیں تو یقین ہے، وہ نہیں مانتے، ہم بجائے ان کو سمجھانے کے اپنے اندر اتنی غیرت پیدا کرنے کے کہ تیری جرت نہ ہو میرے نبی کے بارے میں بات کرنے کی، ہم اپنا کو بھی مگر چڑھ جاتے ہیں، چل گڈیاں بنو، یہ کرو، کریکٹر پیدا کرے، اپنا کریکٹر پیدا کرے، ان میں دیکھ کر بھی ہمت پیدا نہ ہو۔ اور یہاں جو کریکٹر صحابہ کا یہ ہے، طارق بن زیاد نے کشتیاں جلائی تھی کہ یہاں سے جانا نہیں ہے، اب جگہ دیں گے، اگر مر بھی گئے نا ادھر تو دفن کے لیے ادھر ہی جگہ دے دیں گے۔ صحابہ جا رہے ہیں جنگل میں، ایک دفعہ تو رات ہو گئی، کمانڈر نے اعلان کیا، او درندوں جنگل کے، آج محمد کے شیر ہیں یہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے۔ صحابہ فرماتے ہیں شیر کو دیکھا بچے اپنے منہ میں ڈال کے، وہ جا رہے وہ جا رہے۔ اسی طارق بن زیاد نے سمندر کو حکم دیا تھا، کسی پوچھا کسی کا کچھ رہ تو نہیں گیا؟ کہا نہیں، ایک بولے
کہ میرا پیالہ رہ گیا ہے دریا کے اندر، وہ نہیں ملا، وہ گر گیا تھا۔ حکم دیا دریا کو، یہ لشکر محمدی کا پیالہ تو اندر کیسے رکھ سکتا ہے؟ ایسے چھل لائی پیالہ باہر آ گیا۔ یہ کریکٹر ہے ہمارا، جو ہم آج کریکٹر لیس ہو چکے ہیں۔ یہ مہینہ مالک نے دے دیا ہے ہمیں، پہلے 10 دن رحمتیں، کچھ نہیں کہوں گا، آ جاؤ رحمتیں لے، کچھ نہیں کہوں گا، مجھے پتہ ہے کتنے گناہگار ہیں، مجھے پتہ ہے کتنے جوگے ہو تم، کچھ نہیں کہوں گا، بلا تمیز تم سارے آ جاؤ، رحمتیں دوں گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو اس رمضان کی ساری رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔